الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. हाज़िरीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, हमें और आपको एक मुसलमान होने के नाते और एक मोमिन होने के नाते ये मालूम होना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारा ईमान अल्लाह पर, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर, अल्लाह ताला के नबियों पर, अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताबों पर और इसी तरह तकदीर की अच्छाई और बुराई पर और आखिरत के दिन पर होना चाहिए। आज की हमारी जो तकरीर होगी आपके सामने, हमारी इस तकरीर का
جس طرح اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح ایک مومن تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر پختہ ایمان رکھتا ہے۔ خاص طور سے ہم اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس دنیا کے اندر لے کر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر خیر کے بارے میں بتلایا اور ہر شر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور رہنے اور بچنے کی تاکید فرمائی۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کہلائے، ساتھی کہلائے، صحابہ کرام سے موسوم کیے گئے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، میرے بھائیوں، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پریشان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے ڈالے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر گندگی ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ میرے بھائیوں، آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اسلام نہیں بھاتا ہے، مسلمان نہیں بھاتے ہیں، اللہ کا پیغام اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام اچھا نہیں لگتا ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اسلام کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، قرآن کریم کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے
حالت میں اور ایسی صورت میں ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا اقدام کرنا چاہیے، ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان چیزوں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کریں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، اور دفاع کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے مناسب اقدامات ہو سکتے ہیں، ہماری طرف سے پہل ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، انہی اقدامات میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں اور جو محامد ہیں ان چیزوں کو اجاگر کریں، اور یہ بات ڈنکے کی چوٹ سے لوگوں کو پہنچا دیں اور سنا دیں کہ یہ اسلام سراپا دین رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کے اوپر اور اس روئے زمین کے اوپر تمام انسانوں کے لیے اور تمام جناتوں کے لیے، تمام چرندوں پرند کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور اسی طرح جانوروں تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، جو نبی رحمت للعالمین ہو اور جس قرآن کی دعوت امن و امان پر قائم ہو اور رحمت و محبت پر قائم ہو۔ میرے بھائیوں، نہ وہ قرآن انسانیت کے خلاف ہو سکتا ہے اور نہ وہ نبی انسانیت کے خلاف ہو سکتے ہیں، اور نہ اسلام کی کوئی تعلیم انسانیت اور امن عالم کے خلاف ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، تمام مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں ہر چیز تھی،
حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے اور وہ بھی صحیح مسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لم ابعث لعانا. اے لوگوں سنو، اے مسلمانوں سنو، اے نوجوانوں سنو، اللہ کے نبی کی اس اخلاق کو اپنا لو. اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا انی لم ابعث لعانا، کہ میں دنیا میں لعن و طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. میرا یہ اخلاق نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر لعن طعن کر جو کروں. آج چھوٹا معاملہ ہوتا ہے، معمولی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوسرے اپنے بھائی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں لعان یعنی بہت زیادہ لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. اے دنیا والوں سنو، اے میرے صحابہ سنو، اے میرے ساتھیوں سنو، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، کہ میں اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی، اپنے لوگوں کے لیے بھی، اور پرائے لوگوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے. میرے بھائیوں، اسی طرح تیسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی سنن کے اندر بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تنسوا الرحمة لا تنسوا الرحمة الا من شقي. یہ رحمت جو ہے، یہ رحمت ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے. یہ رحمت ہر کی صفت ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے. بچہ ہو اس کے دل میں بھی رحمت ہے، بڑا ہو اس کے دل کے اندر بھی رحمت ہے. اگر بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی صفت کو رکھا ہے. اسی لیے دیکھیں گے ایک مرغی بھی، ایک بکری بھی یا کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے اوپر اپنی رحمت کو قربان کرتا ہے، رحمت کو لٹاتا ہے. ایک مرغی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو کوئی جانور شکار کر لے یا ایک نقصان پہنچا دے. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تنسوا الرحمة الا من شقي، کہ رحمت کسی دل سے نہیں نکالی جاتی الا من شقي، سوائے کس کے؟ اس آدمی کے جو بدبخت ہوتا ہے. بدبخت آدمی کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے اور ترشی ہوتی ہے. لیکن ایک سعادت مند جو آدمی ہوتا ہے، نیک بخت انسان ہوتا ہے، اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے میرے بھائیوں محبت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. رواہ البخاری. اس حدیث کو